بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سبق ایک حدیث کنز الاموال میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراضگی سے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو زیادہ اہم سمجھیں، اور جب وہ دین کے مقابلے میں دنیا کو اہمیت دینے لگیں گے تو لا الہ الا اللہ ان پر لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، دنیا کے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے بسا اوقات ہم اللہ کے فرائض تک کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مزدوری کر رہا، ایک دکان پر بیٹھا ہوا روزی کما رہا، کیا کہتے ہیں جی رزق کمانا بھی تو اللہ کا حکم ہے، بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں اور ادھر فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب ان کے نزدیک اپنے پیٹ کی اور چند ہزار روپے کی اہمیت نماز جیسے فرض حکم سے بھی زیادہ ہے، تو اس وقت اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا تو معنی تھا کہ اللہ کے حکم سے بڑی چیز کوئی نہیں، اور تم نے اپنی خواہش کو، اپنے پیٹ کو، اپنی ضرورت کو میرے حکم سے بڑا سمجھا، لہٰذا تم کلمہ پڑھنے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ آج کا دوسرا سبق ایک دعا۔ کبھی کبھی انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ہمارا کوئی عزیز اقارب میں سے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی اس آیت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دعا ہر بیماری میں نفع دے گی۔ ہمارا تیسرا سبق ایک گناہ۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تم کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اپنے دل میں برا سمجھو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ طاقت ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے نہ روکنا بھی گناہ ہے، اور جہاں طاقت نہ ہو وہاں کم از کم اس گناہ سے اعلان برات کرے اور دل سے اس کو گناہ سمجھے، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے یہ طاقت اور توفیق دے کہ میں اس گناہ کو روک سکوں۔ اگر دل میں بھی اس گناہ کو برا نہیں سمجھتا تو یہ خود مجرم ہے۔ ہم ارد و پیش دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر ہمارے دل سے ان کا گناہ ہونا ہی نکل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، داڑھی کا منڈانا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح مونچھوں کا بہت بڑا کرنا کہ ہونٹوں کا اوپر والا کنارہ چھپ جائے یہ بھی گناہ ہے،
غیبت کرنا، گانے سننا، موبائل پر حرام دیکھنا، لیکن چونکہ ہم ان گناہوں کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب اگر ہمارے سامنے کوئی یہ گناہ کرے بھی صحیح تو ہم دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا دل سے برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے، گویا کہ ہم ایمان کے آخری درجے سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ ہمارا چوتھا سبق ایک سنت۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا پھر کھاتے کس چیز پر تھے؟ تو ارشاد فرمایا دسترخوان پر۔ تو معلوم ہوا بیٹھ کر کھانا اور دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔